وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 248 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کلمت وَإِذَا میں حرف الذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت قیلہ میں حرف القاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت انفقو میں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انفقو حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت رزقکم میں را پہ زائے پہ قاف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف الرا کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. رزقکم آخری میں حرف المیم پہ پیش ہے لہذا ہمیں اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. رزقکم اللہ. کلمت قال میں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قال. کلمت الذین میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت کفروا میں را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت آمنو کے آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انطعم میں حرف الطو ہے. طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو یہاں طو کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. انطعم. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. عین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لو. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ملو. کلمت یشاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ پیش ہے لہذا اس کے بعد لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یشاء اللہ. کلمت اطعمہ میں تو پہ جزم ہے، یہاں بھی تو کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اطعمہ. عین پہ اور میم پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے.
آخری میں حرف الہا ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے، تو یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، مطلب ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. اطعمہ ان. کلمت انتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. انتم. کلمت الا میں لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت ضلال میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف اللام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مبین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ضلال مبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کلمت یقولون میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الوعد میں عین ساکن ہے، تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کنتم. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان کنتم. کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کنتم. کلمت صادقین میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. صادقین. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. کلمت ينظرون میں نون ساکن ہے، پھر حرف الضو ہے، ضو حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ينظرون. ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت صیحہ میں صاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، آخری میں تے پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت واحدہ. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. صیحۃ واحدہ. کلمت واحدہ میں آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف التا آتا ہے کلمت تأخذہم، یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. واحدۃ تأخذہم. کلمت تأخذہم میں الف پہ جزم ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والی حصے سے ہے، خا پہ دال پہ اور ہا پہ تینوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. تأخذہم. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یخصمون میں خا کو تفخیم سے پڑھیں گے. حرف الصاد پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں صاد کو زیر سے بھی پڑھنا ہے. یخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
کلمت یستطیعون میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یستطیعون. یہاں حرف تا ہے، تا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد تو ہے، تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم تو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے یستطیعون. کلمت توصیہ کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولا. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے توصیۃ ولا. کلمت ولا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت الا میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اہلہم میں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. حرف اللام اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت یرجعون میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی. پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.